باب اتباع الجنائز من الایمان، یعنی اتباع جنائز ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس باب کو سب سے آخر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ آخری حالت ہے جو انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب آگے چل کر اور بھی ذکر کیا ہے، باب اداء الخمس من الایمان، تو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اس باب سے پہلے اس کو لے آتے پھر اس کو لے آتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جب میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے تو پہلے شہداء کو دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد غنائم تقسیم کی جاتی ہیں اور اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے۔ تو خمس کا نکالنا، غنائم کا تقسیم کرنا اتباع جنائز کے بعد ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو مؤخر فرما دیا ہے۔ اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا وفن حسن محمد بن هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم ایمان واحتسابا كان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإن يرجع من الأجر قيراطين كل قيراط مثل أحد من صلى عليه ثم رجع قبل الدفن فإنه يرجع من الأجر قيراطين تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا وفن عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحسن ومحمد، یہ اوف ابن ابی جمیلۃ العرابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حسن بصری اور محمد ابن سیرین سے۔ یہ دونوں بصرہ کے مشہور تابعی ہیں اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ محمد کا ابو ہریرہ سے سماع بالاتفاق ثابت ہے، لیکن حسن بصری کا سماع محدثین کے مشہور قول پر ثابت نہیں ہے۔ یہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ ضمن کیا ہے، اس لیے کہ روایت میں سند میں اسی طرح سے ان کا نام آ گیا، ورنہ امام بخاری نے محمد بن سیرین کی روایت پر جو متصل ہے اعتماد کیا اور حسن بصری کی روایت پر جو عند الجمہور منقطع نبی ہریرہ اعتماد نہیں کیا۔ اگرچہ طبرانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ حسن کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت ہے اور اس صورت میں تو پھر کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے۔ من اتبع جنازۃ مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اتباع کرتا اور اس کے ساتھ رہتا یہاں تک کہ نماز پڑھے اور دفن سے فارغ تو 2 قیراط کے ساتھ واپس ہوتا۔ لفظ اتباع سے عرفاً پیچھے چلنا سمجھ میں آتا ہے، اور اسی بات کو حنفیہ نے سامنے رکھ کر یہ کہہ دیا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے، لیکن امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے، اس لیے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی منقول ہے۔ اور امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کی رائے یہ ہے کہ اگر عورتیں جنازے میں تو مرد آگے چلیں گے ورنہ پیچھے چلیں گے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں سب مساوی ہے۔ روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ یہ 2 قیراط جو ملیں گے ان میں سے ایک نماز کی شرکت پر اور دوسرا دفن کی شرکت پر ملے گا، لیکن آئندہ کتاب الجنائز میں ہی روایت آئے گی، اس کے بعد الفاظ یہ شبہ ہوتا ہے کہ دفن و شرکت پر 2 اجر ہوں گے۔ یہ خلاف یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے
کہ اگر صلاۃ میں شرکت کی گئی تو اس پر 1 قیرات، اور اگر دفن میں بھی شرکت ہو گئی تو دونوں کے مجموعے پر 2 قیرات ملیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مسلم کی روایت میں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ فجر میں شرکت پوری رات کے ثواب کا سبب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور پھر فجر بھی جماعت سے پڑھی تو دونوں کے مجموعے پر پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور یہ بات ابو داؤد کی روایت سے ظاہر ہے۔ قیرات عام بلاد میں دینار کا 20واں اور بعض 24واں ہوتا اور درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے۔ کل قیرات مثل احد، یہ بتا دیا کہ یہاں قیرات کے عرفی معنی مراد نہیں بلکہ ایک ثواب عظیم مراد ہے۔ تابعہ عثمان المؤذن، امام بخاری کہتے ہیں کہ جیسے روح بن عبادہ یہ روایت عن اور نقل کرتے ہیں ایسے ہی عثمان مؤذن بھی نقل کرتے ہیں۔ مصنف نے عثمان مؤذن کی روایت لا کر یہ اشارہ دیا ہے کہ اعتماد امام محمد بن سیرین کی روایت پر ہے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر. مومن کو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ بے شعوری میں اس کا عمل حبط نہ ہو جائے. حبط کے معنی ہے بطلان. پھر بطلان کی 2 قسمیں ہیں، بطلان اصل عمل اور بطلان ثواب عمل. اصل عمل کا بطلان تو کفر سے ہوگا، لیکن ثواب عمل کا بطلان کسی معصیت سے ہو سکتا ہے. یہاں پر عام شراح کرام کا خیال یہ ہے کہ بطلان ثواب مراد ہے، اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بطلان عمل کسی گناہ سے نہیں ہوتا. گناہ سے احباط کا قول تو فرقہ احباطیہ خوارج و معتزلہ کا مسلک ہے، اہل حق کا مسلک نہیں ہے. اور امام بخاری اہل حق میں سے ہیں، بلکہ اہل حق کے اکابر ائمہ میں سے ہیں، اس لیے وہ احباطیہ کی موافقت نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے اس ترجمے سے احباطیہ کی تائید نہیں کی ہے بلکہ مرجئہ کی تردید کی ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عاصی و مطیع کا ایمان برابر ہوتا ہے اور معصیت مضر نہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قول غلط ہے، معصیت مضر ہے اور مومنین مطیعین اور ساتھ کے ایمان میں مساوات نہیں ہے. معصیت ایسی خطرناک ہے، خطرناک چیز ہے کہ اس پر اصرار کرنے سے عمل حبط ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے
کہ حافظ ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں بخاری نے اس ترجمے میں 2 جو ذکر کیے ہیں اور دونوں مستقل ترجمے ہیں. پہلا ترجمہ تو ہے خوف المومن ان یحبط عملہ، اس کے بعد اس کے مناسب امور ذکر کیے، اور دوسرا ترجمہ ہے وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان، اس کے بعد مصنف نے اس کے مناسب باتیں ذکر فرمائی ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اولاً تو مومن کو حبط عمل سے ڈرایا ہے، اور اس کے مناسب آثار سلف ذکر کر کے یہ واضح کیا کہ حضرات سلف حبط سے ڈرتے رہتے تھے، اور وما يحذر من الاصرار کہہ کر ان بعض اعمال کو ذکر کیا ہے جو حابط عمل بنتے ہیں، اور وہ ہے اصرار علی المعصیت بغیر توبہ. اگر کوئی خدا نہ خواستہ معصیت پر اصرار کرتا ہو اور توبہ کے بغیر مر جائے تو اس اصرار کی وجہ سے اس کے عمل کے حبط کا اندیشہ ہے. اللہ تعالی شانہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہو اور اس پر اصرار نہ کرتا، اس کی مدح کی گئی. تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو شخص اپنی گناہوں پر اصرار کرتا اور توبہ نہ کرے وہ مذموم اور خطرے میں پڑا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اب سوال یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ نکلے امام بخاری فرقہ احباطیہ کی موافقت کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ معصیت کے ذریعے عمل حبط ہو جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فرقہ احباطیہ اور بخاری میں فرق یہ ہے کہ فرقہ احباطیہ تو کہتا ہے ہر معصیت سے عمل حبط ہو جائے گا، خوارج ہر معصیت کو حابط مانتے ہیں، معتزلہ کبائر کو، اور خوارج کہتے ہیں معصیت کا مرتکب کافر ہے، معتزلہ کہتے ہیں فاسق ہے. لیکن اس کے بعد دونوں فریق اس اختلافی تعبیر کے باوجود نتیجے میں متحد ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مخلد فی النار ہے. خوارج اس کو کافر بنا کر مخلد فی النار مانتے ہیں، اور معتزلہ اس کو فاسق کہہ کر مخلد فی النار مانتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف انہی معاصی کو حابط مانتے ہیں جن کے حبط کی تصریح وارد ہوئی ہے. اس میں ایک اصرار علی المعصیت بغیر توبہ کے ہے. اہل سنت ارشاد فرمات اور وہ تمام معاصی کو حابط نہیں مانتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ شفاعت کے قائل ہیں اور اسی کے ساتھ ایمان کی کمی زیادتی کے قائل ہیں. اگر ہر معصیت حابط ہوتی تو عاصی تو کافر ہو جاتا یا بقول معتزلہ فاسق ہو کر مخلد فی النار ہوتا، پھر شفاعت کا کیا سوال ہوتا. نیز حق سے نقصان ثواب مراد ہے، کفر مراد نہیں. اگر کفر ہوتا تو ایسی صورت میں امام بخاری ایمان کی کمی زیادتی کے کیوں قائل ہوتے؟ ایمان کی کمی زیادتی ثواب اعمال کی کمی زیادتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ کتاب تو لے آیا تھا اسماعیل تو امام الپاگلین ہے، اس کو تو خیر خام خواہ غلطی اس نے کی، اس غریب کو ڈپٹا ڈانٹا. دیکھیے سر اسماعیل صاحب تو ایسے بن گئے
جیسے بالکل بے قصور معصوم جانور ہوتا ہے. پیچھے بیٹھ گئے جا کے ہیں، پیچھے بیٹھ گئے نا، ہاں بالکل ہی الو ہے. جب اس الو کو معلوم ہی نہیں تو اسی سے پوچھ لیتا کون سی کتاب جائے گی. کل تو نے کتاب بھی نہیں دیکھی. چمگادڑ کے اندر تو چمگادڑ نہیں ہے تو بہت بڑا ڈیل ڈول والا آدمی. میری مراد چھوٹی والی چمگادڑ نہیں ہے جو ادھر ادھر درازوں میں گھسی ہوتی ہے. وہ چمگادڑ ہے جو رات میں درختوں پہ الٹی لٹکی ہوتی ہے. وہ بہت بڑی ہوتی ہے بھائی. اسماعیل ہے وہی چمگادڑ بڑی والا. کہ اس پر کیوں نہیں غصہ اس کو ڈانٹ کے ٹھنڈا ہو گیا. اب کا اس کو ڈانٹ فائدہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے اس پہ تو میرا زور چل رہا ہے کہ بیچارہ مانے گا ڈرے گا. وہ کیا، وہ تو الو بیوقوف ہے، اس کو کیا، پاگل آدمی تو کچھ ہی ہو. ایک صاحب آئے عملیات میں، بیچاروں کا دماغ خراب ہو گیا تھا. ان کو کسی نے لکھ دیا نہیں مجذوب ہیں. آئے کہنے لگے لیجیے پڑھیے. میں نے اس کو پڑھا. کہنے لگے دیکھیے کیا لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے نیم مجذوب کہ نیم کے معنی آدھا، مجذوب معنی بزرگ. میں آدھا بزرگ ہو چکا ہوں. میں نے کہا جی حضرت یہ مراد نہیں ہے. کہ پھر میں نے نیم معنی آدھا اور مجذوب معنی پاگل، یعنی اب تم آدھے پاگل ہو چکے ہو. خوب ہنسے اور میرے ہاتھ سے لے کے چلے گئے. بیچارے کہیں گم ہو گئے. مظاہر سیلاب ویلاب کی نظر کوئی اتنا ہوش ہی نہیں تھا. عملیات سملیات نہیں کرنا چاہیے. استغفر اللہ. تو تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں جب وہ کتاب اٹھا رہا تھا؟ یہ قصور اسی کی طرف لوٹتا ہے. خطی کہیں کا بیوقوف. تجھے اتنی عقل نہیں تھی کہہ دیتا کل کتاب دوسری گئی تھی. ہو نہیں تم سارے میڈ ان پاگل کمپنی. تم خراب لوگ کیا بجو کی طرح دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے اڑیسیا بجو خام خواہ. ایک بات سن، میرے یہاں خوشامد وشامد نہیں ہے بھائی. میرے یہاں تو لتی مکی. اب میں خود تو مارنے پر قادر نہیں رہا. اب تو ایک نوکر رکھنا ہے. 1 روپیہ دوں گا سالانہ اور کہوں گا روز آنا ان کو 2-3 جوتے مارتا رہا کر. کہ 1 روپے میں کیا ہو جائے گا. یہاں تجارت کر لے گا کیا پتا اسی میں بہت کچھ ہو جائے. جی ہاں یہی عربی پڑھنے والے کریں گے تجارت. کہ آپ ہی تو حاشیے بناتے ہیں، آپ ہی پھر ہم پر اعتراض کرتے ہیں. تم لوگ ہو ہی ایسے بیوقوف سے. اب ان کو کہنا چاہیے تھا بلا وجہ میں نے اتنا ڈانٹا اتنا کہا خام خواہ. وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. اور اس کو شعور نہ ہو. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ معصیت نقصان دہ ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں احباط سے احباط نقصان مراد ہے، کفر مراد نہیں. اس لیے کہ آدمی بے علمی میں کافر نہیں ہوتا. کرمانی نے اس پر اعتراض کیا کہ جمہور کے نزدیک لا علمی میں ایسا عمل کرنے سے جس سے کفر واجب ہوتا ہو آدمی کافر ہو جاتا ہے. کرمانی کا اعتراض اپنی جگہ قوی معلوم ہوتا. علامہ زین ابن نجیم نے بحر الرائق میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی زبان سے جان بوجھ کر کلمہ کفر بولتا تو کافر ہو جائے گا اور اس کے اعتقاد کا اعتبار نہیں. اور اگر نادانستگی میں کوئی آدمی کلمہ کفر کہتا تو اس میں اختلاف ہے.
بعض کہتے ہیں کافر ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں کافر نہ ہوگا۔ وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو مجھ کو یہ خطرہ ہو گیا کہ میری تکذیب نہ کی جائے۔ مکذب اسم مفعول ہے اور مطلب یہ ہے کہ لوگ میری تکذیب نہ کریں اور یہ کہیں کہ لوگوں کو تو کچھ کہتے ہو اور عمل خود اس کے خلاف کرتے ہو، یا مطلب یہ ہے کہ میرا عمل میری تکذیب نہ کرنے لگے۔ اور دوسری روایت ہے مکذبن، مکذبن کا یعنی بصیغہ اسم فاعل، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ فعل میری قول کی تکذیب کرنے لگے۔ اور یہ بات اس لیے انہوں نے کہی کہ وہ واعظ تھے، لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات سلف معصیت کے اثر سے ڈرتے رہتے تھے۔ وقال ابن ابی ملیکۃ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبرائیل و میکائیل۔ یہ اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں موصولاً روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر کو استحضار نہیں تھا، ابو زرع دمشقی وغیرہ کے تاریخ سے اس اثر کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ اور ہیں اور بخاری کے ذکر کردہ الفاظ اور ہیں۔ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں حضرت عائشہ، اسماء، ام سلمہ، عبادلہ اربع بھی۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کا خوف رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلف معصیت سے ڈرتے تھے۔ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، وہ ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل میکائیل جیسا۔ یخاف النفاق علی نفسہ کا ایک مطلب تو ہے جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا، یعنی خطرہ یہ تھا، ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ ہماری کوئی معصیت ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ اصل میں ان حضرات نے طویل عمر پائی، ایسے حکام کا دور بھی دیکھا جنہوں نے اسلامی احکام کو پوری طرح جاری نہیں کیا۔ یہ حضرات اپنی کمزوری کی وجہ سے نکیر نہ کر پائے، اس پر ان کو یہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ ہماری طرف سے مداہنت نہ ہو۔ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبرائیل و میکائیل، ان میں سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان جبریل و میکائیل جیسا ہے، یعنی جیسے جبریل میکائیل کا ایمان شہودی اور یقینی ہے، اپنے لیے کوئی اس طرح کے ایمان کا دعوے دار نہیں تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مرجئہ کی تردید کی ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تردید کی ہے جو یہ کہتے ہیں ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کی تردید کی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
مسلک ارجاء کے قائل تھے اور بخاری نے کتاب الایمان میں مرجئہ کے تمام ہی فرق کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کی تردید فرمائی، لیکن یہاں پر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول پائے ثبوت کو پہنچتا ہے کہ نہیں، اور اگر پہنچتا ہے تو پھر آگے کیا نوعیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں ایمانی کا ایمان جبرائیل نقل کیا گیا، وہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے انی لأکرہ ان یقول الرجل ایمانی کایمان جبرائیل ولکن یقول آمنت بما آمن بہ جبرائیل۔ یہ قول ملا علی قاری نے نقل کیا ہے، اور حافظ شمس الدین ذہبی نے علی بن جعد سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو یوسف سے سنا، وہ فرما رہے تھے جو آدمی کہے ایمانی کا ایمان جبرائیل تو وہ صاحب بدعت ہے۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ہشام بن عبید اللہ رازی سے نقل کیا ہے، ابو یوسف نے ارشاد فرمایا لا اقول ایمانی کا ایمان جبرائیل و میکائیل، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرائیل ولکن لیقل آمنت بما آمن بہ جبرائیل و میکائیل۔ اور امام محمد سے یہاں تک منقول ہے کہ فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان لوگوں سے قید خانے بھر دیتا چوروں کے بجائے۔ تو حنفیہ کے تینوں اکابر ائمہ ایمانی کا ایمان جبرائیل کہنے کو مکروہ ناپسند کرتے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کراہت کے اقوال ان تینوں احناف سے، ان تینوں ائمہ سے بھی نقل کیے ہیں، لیکن بعض علماء احناف ابن کمال پاشا وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا قول تو ہے ایمانی کا ایمان جبرائیل ولا اقول مثل ایمان جبرائیل، یہ عالم کے حق میں ہے جو کاف اور مثل کے فرق کو جانتا ہے۔ کاف تشبیہ کی ذات کے لیے آتا اور مثل تشبیہ کی صفات کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ ذات میں تو میرا ایمان جبریل و میکائیل جیسا ہے، جن چیزوں پر ان کا ایمان انہی چیزوں پر میرا ایمان ہے، لیکن صفات میں مجھ میں اور ان میں فرق ہے، ان کا ایمان اور ہے مشاہدے کے ساتھ ہے، میرا ایمان اور ہے غیب کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا قول امام صاحب سے منقول ہے کہ انی اکرہ یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرائیل ولکن یقول آمنت بما آمن بہ جبرائیل۔ یہ قول عامی شخص کے لیے ہے، اور یہ بتا دیا گیا جو ناواقف ہے وہ یہ نہ کہے ایمانی کا ایمان جبرائیل، بلکہ یہ کہے آمنت بما آمن بہ جبرائیل۔ اور تیسرا قول ان سے منقول ہے ایماننا مثل ایمان الملائکہ لأننا آمنا بما آمنت بہ الملائکہ۔ یہ قول مومن بہی سے تعلق رکھتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کو جبریل و ایمان میکائیل کے ایمان کے ساتھ مماثلت اس بات میں ہے کہ جن چیزوں پر ان کا ایمان ہے انہی چیزوں پر ہمارا بھی ایمان ہے۔
اب اس بحث کے بعد ان اقوال پر کوئی اشکال باقی نہیں رہا، اور خدا نخواستہ اگر صرف پہلا ہی قول ایمانی کا ایمان جبرائیل منقول ہوتا تو پھر اس صورت میں اس کی توضیحات ممکن تھی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی توضیحات کی، جس کی تفصیل لامع الدراری میں دیکھی جا سکتی ہے، جن میں سے بعض کو میں یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ تشبیہ ہے نفس ذات میں۔ نمبر 2، یہ تشبیہ ہے تقادم عہد میں، یعنی جیسے ان کا ایمان قدیم، ہمارا بھی ایمان قدیم۔ اللہ نے جب عالم ذر میں ہم کو ظاہر کیا تھا اور الست کا عہد لیا تھا تو وہ اس وقت ہم نے بھی اقرار کیا تھا، الست ازل ہم چنا شاں بگوش بفریاد قالو لادر فروش۔ اور نمبر 3، یہ تشبیہ قوت یقین میں ہے، یعنی ہم کو یقین کی وہ کیفیت حاصل ہے کہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو اس میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے بعض سلف سے منقول ہے، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ نمبر 4، یہ تشبیہ اس مشاہدے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو کشف کے ذریعے مشاہدہ ہوا ہو، اس پر اشکال ہے۔ کشف کا مشاہدہ اور ہے اور یوں آنکھوں سے مشاہدہ اور ہے۔ مشاہدہ کشف مشاہدۃ العین کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا مِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ ابن تین امام نووی کہتے ہیں خافہ کی ضمیر اللہ کی طرف عائد، یہ معنی تو بڑے مناسب ہیں لیکن اثر کا مفصل لفظ اس سے ابا کرتا ہے، بلکہ یہ ضمیر نفاق کی طرف عائد ہے۔ جعفر فریابی نے کتاب صفت المنافق میں یہی اثر حسن بصری سے روایت کیا، فرماتے ہیں باللہ الذی لا الہ الا ہو ما مضى مومن ولا بقي الا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق ولا بقي الا وهو من النفاق آمن وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير التوبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون۔ فرماتے ہیں آپس میں قتل و قتال اور عصیان پر اصرار کرنے سے اگر توبہ کے بغیر موت ہو جائے بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے انہی لوگوں کو ممدوح قرار دیا جو اصرار نہیں کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا مصر خطرے میں ہے۔ ایک روایت میں ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للمصلین الذین یصرون علی ما فعلوا هم یعلمون۔ اور اگر آدمی اصرار نہیں کرتا تو اس کی شان اور ہے۔ امام احمد ترمذی نے روایت کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ وبالإسناد المتصل منا إلى حافظ أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن زبيد قال سألت أبا وائل عن مرجد قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ زبید یامی کہتے ہیں میں نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے مرجیہ کے متعلق معلوم کیا
یعنی آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو ابو وائل نے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر پیش کر دی، جس سے معلوم ہو گیا کہ مرجئہ کا یہ دعویٰ کہ معصیت مضر نہیں غلط ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن سے گالم گلوچ کرنے اور کو فسق اور اس سے قتال کرنے کو کفر بتایا ہے۔ ابو وائل شقیق ابن سلمہ کی وفات سن 99 ہجری میں ہوئی ہے اور بقول سن 82 میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت ارجاء بہت قدیم ہے۔ عبداللہ ابن احمد نے کتاب السنہ میں نقل کیا ہے، سلمہ ابن کہیل کہتے تھے اور انہوں نے ارجاء کے سلسلے میں کتاب لکھی تھی، وہ سب سے پہلے اس مسئلے میں کلام کرنے والے ہیں۔ اور طبقات علامہ ابن تیمیہ نے سعید ابن مسیب سے یا حسن ایوب سختیانی سے نقل کیا کہ ارجاء کے سلسلے میں سب سے پہلے حسن بن محمد بن حنفیہ نے کلام کیا تھا۔ اور ابن سعد نے کتاب طبقات میں بھی یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے اپنے طبقات میں اور عبداللہ ابن احمد نے کتاب السنہ میں زازان و میسرہ سے نقل کیا کہ یہ لوگ حسن بن محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو زازان نے ان کو ارجاء کی کتاب لکھنے پر ملامت کی۔ وہ کہتے تھے کاش میں اس کی تصنیف سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ارجاء کے مسئلے میں ارجاء کے سلسلے میں کلام کرنا ایمان کے سلسلے میں کلام کرنا ہے اور ایمان میں غلطی ہو جانا بڑے خطرے کی بات ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان کا ارجاء ایمانی نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ کے باہمی قتل و قتال کے سلسلے میں کچھ نہیں بولتے، ان کے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں۔ یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بعض دلیلیں بھی پیش کی ہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر اتنی ہی تک بات ہوتی تو لوگ پھر اعتراض کیوں کرتے؟ بہرحال ارجاء کے معنی ہے مؤخر کر دینا۔ قال تعالی قالوا ارجح و اخاہ، اور اصطلاح میں ارجاء مخصوص چیز کے مؤخر کرنے کا نام ہے۔ پھر ارجاء کے مختلف درجات ہیں۔ بہت سے لوگ تو کہتے تھے کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے اور باقی سب کو مؤخر کرتے تھے، اور بعض کہتے تھے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور بعض اقرار و تصدیق دونوں کو ایمان کہتے تھے، اعمال کو ایمان سے خارج مانتے تھے۔ یہ سارے فرق مرجئہ کے ہیں، اور فرقہ مرجئہ میں ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ معاصی مضر نہیں، لیکن دوسری جماعت مضر مانتی تھی۔ ابو شکور سالمی نے کتاب التمہید میں نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا تم لوگ مرجئہ میں سے ہو، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا مرجئہ کی دو قسمیں ہیں، مرجئہ ملعونہ میں ان سے بری ہوں، اور مرجئہ مرحومہ اور میرا ان سے تعلق ہے، میں اسی فریق سے ہوں۔ مرجئہ ملعونہ کا مذہب تو یہ ہے کہ اعمال ضروری نہیں، ان کا ترک مضر نہیں، اور مرجئہ مرحومہ کا مذہب یہ ہے کہ جس کسی سے معصیت ہو جائے اس کا مسئلہ تحت المشیت ہے، اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کا اختلاف باب اعمال میں جمہور محدثین کے ساتھ
اختلاف لفظی کی حیثیت رکھتا، جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ دونوں فریق اعمال کو ضروری قرار دیتے ہیں، ایک ایمان کا جزء مکمل مان کر اور دوسرے شرائع ایمان مان کر۔ بہرحال سب کے نزدیک اعمال ضروری ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین حنفیہ کہلاتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے بنیۃ الطالبین میں حنفیہ کو فرق ضالہ میں شمار کیا۔ انہوں نے لکھا، فرق ضالہ کا ذکر کرتے ہوئے مرجئہ کو ذکر کیا اور پھر مرجئہ میں حنفیہ کو شمار کیا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر علماء نے مختلف انداز سے جوابات دیے ہیں۔ شیخ عبد الحق آپ سے جب پوچھا جائے سبق میں آپ کیا کرتے تھے، کہہ دے میں قلم ہلاتا رہتا تھا، نقطے کے اوپر نقطہ لگاتا تھا، کیونکہ میری سمجھ میں بہت آتا تھا۔ کنڈم، جب کوئی پوچھے منن کہہ دے نحنو کنڈم، کہ کنڈم کی اصل کیا ہے، کہہ دینا کنڈا، کہ کنڈا کیا ہے، سوکھا گوبر۔ سمجھے، بھی کبھی کبھی قلم اٹھاتے ہیں، وہیں کہ وہیں چلتا ہے، لا یمین ولا یسار۔ جیسے اسماعیل صاحب تو یہ بیٹھے ہیں سامنے، وہ ہو حضرت آپ یہیں تشریف فرمائیں، میں اس کو ڈانٹ رہا تھا اور آپ نے ایک لفظ بھی نہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اوفو، تو مہا جاہل ہے، بیوقوف، کہہ رہے میں اتنا بڑا ہوں، کچھ تو میرا لحاظ کر لیجیے، تبھی تو تجھے کم ڈانٹا ہے، بیچارہ غریب چھوٹا سا، اس کو کتنا ڈانٹ دیا، رات میں کتنے کمالات دکھاتا ہے مجھے، بیچارہ یہی سوتا ہے، اٹھ کے آتا ہے، کبھی کبھی بہت زور سے کھانستا ہوں تو رات میں اٹھ کے آتا ہے، جاگتا ہے۔ ہر آدمی وہاں سونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ہے ہی اجرا سونے کا، اور کون نہیں چاہتا کہ مجھے سونا مل جائے، میں خود سونے کا طالب ہوں، لیکن ہر ایک کو تھوڑے یہاں سونا ملتا ہے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، بعضوں کو سلایا بہت دن تک، تقریباً 1 سال، جب تنگ کیا تو میں نے کہا گیٹ آؤٹ۔ بہت ان لوگوں نے آؤٹ کیا، میں نے کہا نہیں بس اب تو آؤٹ ہو گیا، باہر جائیں گے، یہاں تھوڑے بھائی بھیڑ جمع کرنا، میں تو بیمار آدمی ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے رات میں، کوئی جاگے 10 مرتبہ میں چیختا رہوں گا۔ بہت ان لوگوں سے تنگ آ کے ان کو گیٹ آؤٹ کر دیا، سٹ آؤٹ نہیں کیا ہے، سٹ میں تو یہ اپنی موجود ہے، نہیں گیٹ، بہت انہوں نے ہیلے چلے، پینترے چلے یہ لوگ، کہ کسی طرح ان کو میں اندر کہہ دوں اچھا یہاں لے جاؤ۔ میں نے کہا اب تو میں 1 مرتبہ کے بعد کسی کو کہتا نہیں ہوں، بہت تنگ آ کے تب کہتا ہوں اب آپ یہاں نہ سوئیں۔ کیسے کہہ دیتا ہوں، ایک آدمی مجھ پہ احسان کرے میں اس سے کہہ دوں گا اب چلے جائیں، بھی پریشان ہو جاتا ہوں تب کہتا ہوں۔ بہت حسیب اللہ صاحب نے کوششیں کی، بڑی چالیں چلی، میں نے کہا کسی قیمت پر آپ کو اندر آنا نہیں ہوگا، باہر باہر دم ہلاتے رہیے۔ کہ کیسے؟ ارے بھائی کتا جو ہوتا ہے جب اس کو مالک نکال دیتا ہے تو باہر ہی دم ہلاتا رہتا ہے، اور کیا ہے، اتنا بے فائدہ۔ میں نے ان سے کہا کہ ارے بھائی اٹھ جایا کیجیے، فرماتے ہیں تو رضائی میں منہ ڈال لیتا ہوں تو ٹھنڈک کی وجہ سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو تم میرا بھی بابا ہو گیا بھائی، میں بڈھا آدمی، بے شرمی کی انتہا، یہ تو ہے میں کیوں لٹاتا ہوں، کوئی ضرورت ہو کوئی تعاون کر دے۔ ایک میرے مہمان آئے تھے، مجھ سے بڑے ہیں عمر میں 5 سال، میری طبیعت خراب تھی، میرے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے،
مجھے کھانسنے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے نیچے سے اٹھا کے اگاردان مجھے خود دیا. ان کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، انہیں تعاون کی ضرورت ہے. ہاتھ اگر نکالتا ہوں ہوا لگتی ہے تو اور کھانسی ہوتی ہے، تو پھر میں احتیاط کرتا ہوں. اب یہ جو ہے حضرات یہ سونا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ اپنا سوئیے، دارالطلبہ بہت بڑا ہے.